وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم اس کلاس میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 76 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شروع کرنے سے پہلے ذرا پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اس کا آغاز ہم نے سورۃ الفاتحہ سے کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے جاننے کے بعد آگے ہم نے سورۃ البقرہ میں اس کا شروع کیا، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا الف لام میم حروف مقطعات سے آغاز فرمایا۔ حروف مقطعات جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں کیا جا سکتا، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً یہ کتاب اپنے معانی میں، اپنے مفاہیم میں پوری طرح سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جو متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے نماز قائم کرتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہے، جنت جہنم جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے، حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں جو حالات ہے، اسی طرح جو آخرت میں ہے، سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اپنے نبی پہ اس کو مانتے ہیں، اور پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت پہ صحیح طرح یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے متقین جن کا انجام ہدایت ہے اور کامیابی ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو انکار کر کر کے جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انسان کو مہلت دیتا ہے، جب انسان نہیں مانتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک دوسرا گروہ۔ پھر تیسرا گروہ ہے جو ایک منافق ہیں، یا وہ لوگ ہیں یہود میں سے جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اسلام کا اظہار کر کے پھر واپس جاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس دین سے تھوڑے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نہیں ایمان لائے ہوتے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کے دو گروہ بتائے گئے۔ ایک ایسا گروہ ہے جو اتنا پریشان ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو مفاد پرست ہے، فائدہ ملا تو تھوڑا سا چل پڑے، اور فائدہ ملا، جیسے فائدہ کم ہوا تو وہیں پہ رک گئے، اور دوسرا گروہ جو ہے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی فائدہ ہو، جیسے ہی فائدہ ہوا تو اس کی آنکھیں اور سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہا، یعنی اس کے فائدہ سے صلاحیت ہی وہ چھین لی گئی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اندھے، بہرے، گونگے بن گئے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، ان کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیں تو پہلے 5 آیات متقین کی، پھر 2 آیات کافروں کی، اور پھر 13 آیات میں منافق یا وہ یہود کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اپنا پیغام شروع کیا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اس سے پانی اور آسمان سے پانی نازل کر کے زمین سے تمہارے لیے پھل اگا دیے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو،
اور اگر سمجھتے ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے تو لاؤ اس طرح کی کوئی اور ایک صورت بنا کے دے دو، لیکن ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ اگر نہیں ہو تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے بیان کر سکتا ہے۔ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ انہیں کرتا ہے جو فاسق بن جاتے ہیں۔ فاسق کون ہیں؟ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا یعنی جب پیغام دیا ہے تو آغاز ہوتا ہے انسانیت کا آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے، پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض، فی الارض، فی الارض، پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین کا پہلے سے ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کا وہ پھل کھانا اور وہ جنت سے نکالا جانا یہ سب بعد میں، جبکہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ انسان کو زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا جس میں مقابلہ کروایا، یعنی جس میں امتیاز دیا، وہ علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، جنت میں ٹھہرائے گئے، پھر ایک خاص مقرر مدت کے بعد ان کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فلاں پھل سے، درخت سے نہیں کھانا، وہ انہوں نے ایک لغزش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ معاف فرما دیا۔ زمین پہ اتارا جانا کوئی اس کا ضروری نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی اترنا تھا زمین پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان دنیا میں آ گیا تو سورۃ بقرہ قرآن مجید کے ترتیب میں پہلی سورت ہے، اس لیے دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے جو سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ریاست اور سیادت ہمارے پاس ہے، ہم دنیا کے بڑے لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ۔ تو ان کو مخاطب کرنا شروع کیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو اللہ کی نعمتیں تمہارے پہ کتنی ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کی ایک ایک نعمت کو گنوایا، ایک ایک نعمت کو۔ سب سے پہلی نعمت، ذرا فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ ذرا غور کرو، فرعون سے جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے زندہ چھوڑتا تھا، اور پھر تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کے وہاں سے نکالا۔ یعنی ایک تو نجات دینا بھی اپنے طور پہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک انداز نجات کہ اللہ نے تمہارے لیے دریا میں سے راستے بنا دیے، دریا میں سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ پھر تم نے اس کے باوجود اور بھی نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ اتنی بڑی نافرمانی کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ایک بیچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر کے وہ بھی تمہارے اوپر بہت بڑا انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ موت آ گئی، اللہ نے تمہارے دوبارہ زندگی دے کر بھی تم پہ انعام کیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ کا کھانا آ رہا ہے، من اور سلوہ، پہننے کے لیے کپڑے آ رہے ہیں، کھاؤ پیو جو چاہو۔ اللہ نے کہا بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جاتے جاؤ۔ اس کو بھی بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے چلا دیے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے کھانا دوسرا لا دو، ہمیں یہ نہیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کہتے ہو تو پھر دیکھ لو، پھر جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جا کے رہو، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا ہوا من سلوہ آ رہا ہے، یعنی تیار شدہ آ رہا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، اور اس پہ تم جو ہے بے صبری کر رہے ہو۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحیح ان میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے اس دور میں صحیح منہج پہ رہے ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو، بنی اسرائیل کے لوگو، ذرا یاد کرو تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر کے وعدہ لیا گیا تھا، اس کی بھی تم نے نافرمانی کی۔
ہفتے والے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، اس کی بھی تم نے نافرمانی کی، اس کی بھی تم نے نافرمانی کی۔ اب نعمتوں کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مزاج بدلتا ہے اور قوم کے جرم ذکر کرتا ہے، مجرمانہ تمہاری حرکتیں کیا تھی، لیکن ذرا دبے الفاظ میں۔ ہفتے والے دن کا ذکر کیا، ہفتے والے دن تم نے نافرمانی کی تھی، اسی طرح کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا گیا تھا، تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ایک مزاج بیان کیا، اور ایک گائے کا کہا گیا کہ ذبح کرو، اور بڑے سوال و جواب کے بعد مشکل سے ذبح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کے واقعے کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ انداز بیان بھی قرآن مجید کا انتہا درجے کا ہے۔ جو مقصد تھا نا اس گائے کے ذبح کرنے کا، وہ مقصد بعد میں بیان فرمایا، اور وہ گائے کے ذبح کرنے والی بات پہلے ذکر کر دی، کیونکہ اصل اس قوم کی طبیعت اور کیفیت بیان کرنا تھی کہ اے لوگو تم یہ ہو جن کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو۔ اور پھر اس قتل کا ذکر کیا کہ ایک قتل تمہارے اندر ہو گیا تھا جس میں تم نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے اس کے قاتل کا نام اس کے منہ سے جو ہے وہ ظاہر کر دیا، اور یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، اگر آج تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا۔ اور پھر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود اے یہود کے لوگوں جو آج جن تک بات پہنچ رہی ہے، اتنا کچھ پیچھے وعدے، اتنے انعامات سننے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ پتھر تو پھر بھی کبھی کبھی اللہ کے حکم سے جھک جاتے ہیں۔ یہ جمادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے احساس پیدا کیا ہے، اس احساس کے پیش نظر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تم اس سے بھی سخت ہو گئے۔ نوٹ کرے، انعامات کے بعد اس قوم کی کیفیت اب آہستہ آہستہ کلام میں شدت آتی ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایمان والوں سے کہا گیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افتطمعون، کیا تم ان پہ لالچ اور طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ اللہ کے کلام تورات کو سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوا، سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی تھے کہ ہم تحریف کر رہے ہیں۔ ان پہ ایمان رہا، ان کے بارے میں تم یہ طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو کہ یہ یہود کے لوگ مان جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا، یہاں سے آج کا ہمارا جو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 76 سے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا، اور جب، یہ لقو کی ضمیر پیچھے انہی کی طرف لوٹ رہی ہے جن کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ساری آیتیں چل رہی ہیں، اور ساری آیتیں کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر وہیں لوٹ رہی ہے، وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی میں، خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، بعضهم الى بعض، بعضهم الى بعض، جب ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، قالو کون کہتے ہیں، قالو کون کہتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں۔ اور یہاں سے ان کے سب کی طرف ضمیر ہے، اگرچہ یہ کہنے والے ان کے سارے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ کہنے والے ان کے وہ لوگ تھے جو ان کے آپ احبار کہہ لیں، جیسے آگے چل کے آئے گا، ان کے علماء، ان کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب میں بڑا سمجھتے تھے، ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قالوا اتحدثونہم
بما فتح اللہ علیکم اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما وہ چیز فتح اللہ جس کو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تمہارے پہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف بیان کر کے بتایا ہے، کیا یہ چیز جا کے تم ان کو بتاتے ہو؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ چیز لے کر یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، وہ کیوں نہیں عقل رکھتے ہو؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ یہود بنی اسرائیل کے لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں علیحدگی میں جا کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں مت بتاؤ، ایسے راز مت بتاؤ، ایسی چیزیں کھول کے مت بتاؤ جو اللہ نے صرف تمہیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، وگرنہ یہ لوگ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ اس بات کو ذرا سمجھیے کہ یہود آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کہیں تمہارے پہ حجت قائم نہ کریں تمہارے رب پہ، اور ان کو وہ چیزیں مت بیان کرو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، قرآن مجید کا اللہ کی کتاب ہونا، یہ آلریڈی ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھا، بلکہ آگے چل کے سورۃ بقرہ میں ہی آئے گا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں اتنا اللہ کے نبی کو اور قرآن کو پہچانتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بیان کرتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتایا، یعنی تمہیں بتایا ہے کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور تم ان کو جا کے بتا رہے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، لیحاجو، نوٹ کر لیجئے، حاجہ یحاجو، یہ حاجہ یحاجو یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ باب مفاعلہ جو ہوتا ہے جیسے قاتل یقاتل، دونوں سائڈوں سے ہوتا ہے، ایک بندے نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، آگے والے نے بھی کوشش کی، دونوں جب کوشش کرتے ہیں کسی ایک کام کے کرنے کو تو اس میں مفاعلہ آتا ہے۔ حاجہ یحاجو، قاتل یقاتل، ضارب یضارب، ناصر یناصر۔ اب یحاجو مسلمان ان پہ حجت قائم کریں گے اور وہ ان پہ حجت قائم کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف ہی حجت کی جائے گی۔ اور باب مفاعلہ میں جو مشارکت فعل ہوتی ہے اس کا ایک دوسرا باب کا خاصہ بھی ہے، اور وہ ہے تأکید۔ یہاں پر مشارکت نہیں ہے لیحاجوکم، یہاں پہ تأکید ہے، یعنی باب مفاعلہ سے اس لیے نہیں لایا گیا کہ یہاں مقصد جو ہے وہ مشارکت ہے کہ تم ان پہ حجت قائم کرو گے اور یہ تمہارے پہ کریں گے، نہیں، بلکہ صرف وہ تمہارے اوپر کریں گے اور زور کی حجت قائم کریں گے۔ وہ زور والا جو لفظ ہے وہ اس کے حاجہ یحاجو کہ اس انداز سے یہ معنی نہیں کر رہا ہے۔ عند ربکم، عندہ جو ہے وہ ظرف کے لیے ہے اور رب کے ہاں یعنی قیامت کے دن۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ والا لفظ افلا تعقلون، اس کا مخاطب کون ہے؟ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیوں عقل نہیں رکھتے ہو؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ یہود تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ اب آگے اینڈ پہ کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ عقل نہیں رکھتے ہو کا مخاطب آیا اتؤمنون افتطمعون میں جو ایمان والے مخاطب ہیں، کیا ان کو کہا جا رہا ہے افلا تعقلون کہ اے مسلمانوں کیا تم عقل نہیں کرتے ہو ان کے بارے میں؟ یا یہ یہود کا اپنا فعل ہے، یا یہ یہود کا اپنا فعل ہے؟ کیسے کہ یہود آپس میں کہتے ہیں کہ یعنی
اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، یعنی یقول بعضهم لبعض افلا تعقلون، اور افلا تعقلون کا تعلق افتطمعون ایمان والوں سے مخاطب نہیں کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا کہ تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو ان کے بارے میں، بلکہ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ افلا تعقلون۔ یہ دونوں تفاسیر موجود ہیں، لیکن غالب یہ ہے کہ یہ یہود کا آپس کا مکالمہ ہے۔ ایمان والوں کو اتنے ڈانٹ سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیونکہ پیچھے جو ایک توبیخ چل رہی ہے ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے افلا تعقلون، یکدم کی ڈانٹ آ جانا یہ سیاق و سباق کا مناسب نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون، اولا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیں کہ یہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، عربی زبان میں جب الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے، معانی بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہو سکتا تھا کہ انسان کہے الا یعلمون، الا یعلمون، الا، لیکن الا نہیں آیا بلکہ واو حرف عطف کے ساتھ اولا یعلمون، اولا یعلمون، کیوں نہیں یہ جانتے، کیوں نہیں یہ جانتے، یعنی واو حرف عطف لا کے، واو حرف عطف لا کے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے تاکید کر دے گی اولا یعلمون۔ یہ واو حرف عطف جو ہے وہ ایز تاکید کیا رہا ہے، جو کہ استفہام کو اور زیادہ توبیخ قرار دے رہا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم رکھنا ہوتا ہے، اس میں فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہونا بظاہر یہ ہونا تھا کہ علم یعلم، یا علم یعلم، کیا انہوں نے جانا نہیں ہے ماضی میں، یا علم اما علموا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اس بات کو انہوں نے جانا نہیں ہوا ماضی میں، پہلے سے جانا ہوا نہیں ہوا، لیکن اس کی جگہ پہ مضارع استعمال ہوا ہے، اور اس مضارع سے ایک اشارہ موجود ہے واللہ عالم، اور وہ اشارہ کرنا یہ مقصد ہے کہ یہ کلام اگرچہ ان یہودیوں کے بارے میں چل رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، لیکن مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے، اور قرآن مجید ان کو مخاطب کر رہا ہے جو قیامت تک بعد میں آ رہے ہیں، قیامت تک بعد میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور نصیحت ساتھ ساتھ وقت والے موجود لوگوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے فعل مضارع لایا جاتا ہے تاکہ ان تمام زمانوں کو یا ان تمام لوگوں کے اوپر ایک بات فٹ آ جائے کہ وہ لوگ بھی اور موجودہ لوگ بھی کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور ہر باطن کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور ہر باطن کو جانتا ہے۔ فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو بھی پوشیدہ کرتے ہیں، وما یعلنون اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، جو پوشیدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں جا کے ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ چلتا، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور یہاں پر ایک الزامی جواب ہے، ایک ہوتا ہے نا لازم اور ملزوم، یعنی اگر بارش آئی ہے تو پھر پانی تو آنا ہے، ایک لازم اور ملزوم، ایک سورج نکلا ہے تو دھوپ آئے گی، جو سورج نکلا ہے تو دھوپ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ کیا تم الگ میں تنہائی میں بیٹھ کر بات کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم بڑی بات کر رہے ہو، کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ تو جب اللہ جانتا ہے
تو اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور فرمایا اولا یعلمون، کیا جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور پوشیدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہی بات ان لوگوں کی یہ برائیاں اپنے رسول کو بتائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور قرآن مجید ان کی یہ برائیاں جو ہے وہ نکال کے بیان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. آگے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور یہ واو کا عطف، یہ پیچھے بھی واو اور یہ پیچھے بھی تمام آیتوں میں جو واو ہے یہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. یہاں پر بتایا گیا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف کرتا ہے. یہاں اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. یہاں سے ان کا پڑھا لکھا طبقہ، ان کے پڑھے لکھے لوگ جو پڑھتے تھے تورات کو، جو جانتے تھے، ان کی طرف اشارہ موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے پڑھے لکھے لوگوں کا تو حال یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اشارہ بھی ان لوگوں کی طرف ہے جو يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. یہاں پر تو وہ لوگ آ جائے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو کہ ان میں سے وہ لوگ تھے جو کہ یعنی علم حاصل کیے ہوئے تھے، علماء تھے. یہ علماء کے بعد جو عوام تھے ان کا کیا حال ہے؟ جو ان میں سے عام لوگ تھے وہ کیسے ہیں؟ اب یہاں پر اس فریق میں سے، اس گروہ کے علاوہ جو کہ ایک عالم لوگوں کا فریق تھا بنی اسرائیل میں، اس میں سے پھر کچھ دوسرے لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے امیون، امیون کی جمع ہے. اور امیون کہا جاتا ہے ایک ایسے انسان کو، کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ امن والدہ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ والدہ کو امن کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت اس طرف ہے. جب انسان ماں کے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے شروع میں، تو اس وقت ماں کے پاس جو ہے وہ یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ نہ ہی شروع میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، یعنی نہ لکھنا جانتا ہے نہ ہی پڑھنا جانتا ہے. پھر ایسا ایسا جب بڑا ہوتا ہے تو تب جا کے لکھنا پڑھنا جانتا ہے. لیکن وہ والدہ کا شروع والا دور، جب انسان دودھ پیتا ہے شروع میں 2-3 سال کی عمر میں، وہ والا دور امیون، چونکہ انسان والدہ کے ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر لکھے اور پڑھے ہوتا ہے، تو نسبت اس طرف ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی ہیں. یہاں پر ایک بات سے میں رکھ لیجئے گا کہ لفظ امیون کا معنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مراد لیا جاتا ہے ان پڑھ، لکھا ہوا، لکھنا اور پڑھنا کا نہ جاننا. یہ لفظ اہل کتاب میں ایز اے مذمت کے بولا جاتا ہے، ایز اے مذمت کے، ان کی برائی میں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. جبکہ یہ لفظ جو ہے مسلمانوں کے ہاں لازمی نہیں ہے کہ مذمت کے لیے بولا جائے، بلکہ مسلمانوں کے ہاں یہ لفظ تعریف کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہ رسول امیون،
یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کے بھیجا ہے، بغیر لکھا اور پڑھا ہوا۔ اور ایسے ہی ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ لوگ مذمت کے لیے مسلمانوں کو امیین کہتے تھے، امیین سبیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھی ایک شرف عطا فرمایا ہے اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نحن امت امیت، ہم ایک ان پڑھ امت ہیں، اور یہ ان پڑھ ہونا بھی ایک شرف ہے اور مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے دکھائی ہیں بغیر کسی سے پڑھے ہوئے۔ یعنی مین بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں اس لفظ کو ایز اے مذمت کے نہیں استعمال کیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں امیون بولا گیا ہے، جبکہ یہود کے ہاں یہ لفظ ایز اے مذمت کے استعمال ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ تو واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، سیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس میں تعریف کرتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو کچھ نہیں جانتے، الا امانی، امانی امنیت ان کی جمع ہے خواہشات، تمنائیں، آرزویں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف آرزویں اور تمنا ہی کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہی ہمیں ہو جائے، جو ہمیں ملنا چاہیے وہی ہم جو ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان اگر آ جائے اللہ سے پہلے تو یہ ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، اور نہیں ہیں، اور نہیں وہ الا یظنون کہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان پڑھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے گمان بڑے ہیں، آرزویں بڑی ہیں، تمنائیں بڑی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس بات کی طرف اگرچہ میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے، یہ کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو یہ واقعات بیان کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے ان برائیوں کو بتایا جائے تاکہ امت کے لوگ ان برائیوں کو چھوڑ دیں، لوگ ان برائیوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادات کے مطابق بتایا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر برائیاں گئی تھیں، اس امت میں بھی ویسے کی ویسے برائیاں جو ہے وہ جائیں گی، اس امت میں بھی ویسے کے ویسے جو ہے وہ برائیاں داخل ہوتی جائیں گی، جیسے کہ پہلی امتوں میں برائیاں داخل ہوئیں، اس میں بھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حذو النعل بالنعل، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے تو یہ لوگ بھی اسی سوراخ میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے علماء نے قرآن مجید تورات میں تحریفیں کی، اور اے مسلمانوں تم اس فعل سے بچ جاؤ۔ ان کے عوام الناس اپنی مرضی چاہتے ہیں، آج کل کا بھی مسلمان کیا چاہتا ہے کہ میری مرضی کا مجھے مسئلہ بتاؤ، میری خواہش کے مطابق دین کو بنا کے دو، تب میں دین پہ عمل کروں گا، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ دین میری خواہشات کے تابع ہوگا، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ دین جو ہے صرف گمان پہ، خیالات پہ نہیں چلتا، انہم الا یظنون وہ کہتے تھے، اس لیے انسان کہے کہ میرا یہ گمان ہے، میرے ساتھ یہ حشر ہوگا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام یہ ہونا چاہیے، تیرا خیال، تیرا گمان، تیری سوچ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے۔ اس لیے ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، انہوں نے اپنے دین کے مصادر کو
کلام کو، اللہ کے کلام تورات کو سننے سمجھنے کے بعد بدل دیا، اور ان میں سے دوسرا گروہ تھا جنہوں نے کچھ نہیں پتا تھا اور مرضی کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی کتاب کو پڑھو اور سمجھو، اور اے عوام الناس اپنی مرضی نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فا، اب یہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یہ حرف عطف تعقیب ہے، یعنی پچھلی بات کے نتیجے میں اب اگلا کام یہ ہوتا تھا۔ پچھلی بات جب وہ کرتے تھے کہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سنا اور بدلا، اور عوام الناس نے جو ہے اس میں جو ہے وہ تحریفیں کی، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد اب اگلا کام فرمایا فویلن، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، برائی ہے، یہ سارے کے سارے معنی ویلن کے کیے گئے ہیں۔ ویسے اکثر جو ہے یہ لفظ ویلن جو ہے یہ حرف ندا کے ساتھ آتا ہے، یا ویلتا، یا ویلنا، یا ویلکم، یا حرف ندا کے ساتھ۔ اور جب یا حرف ندا کے بغیر آ جائے ویلن، ویلن، تو اس میں بھی پھر اس کے دو استعمالات ہیں، یا تو یہ آگے جو ہے وہ مضاف کے استعمال ہوتا ہے، ویلک آمن، ویلکم، ویلکم، اس طرح کر کے آگے مضاف کے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب مضاف کے بغیر استعمال ہو رہا ہو، جیسے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم یا ویل للمطففین، یہاں پر یہ ایک اسم بن کے مرفوع اور مبتدا بن کے آتا ہے، اور یہاں پر یہ نکرہ، اور نکرہ میں تعظیم دے کے، عظمت دے کے، بڑا کر کے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے۔ مبتدا تب بنتا ہے کہ اس میں جو تنوین ہے یہ عظمت کے لیے ہے، یعنی گویا کے معنی یہ ہوتا ہے ویل عظیم یا عذاب یعنی عذاب علیم للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ پھر یہاں اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک تو بددعا اور ایک خبر۔ جیسے کہ ویل للمطففین، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، لیکن یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ خبر کی بجائے انشاء زیادہ ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ان تینوں جگہوں پہ ان کو بددعا دینا مقصد ہے، تینوں جگہوں پہ ان کو بددعا دینا مقصد ہے۔ اور ایک آیت میں 3 دفعہ، ایک آیت میں 3 دفعہ کا استعمال ویلن ہونا قرآن مجید کی اس آیت نمبر 79 میں ہے، جو کہ یہود کے حق میں ہے، 3 دفعہ استعمال ہوا، ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پھر فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہاں پر ایک ہی کام کو اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ دیا گیا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت ہو، بربادی ہو، عذاب ہو ان لوگوں پر جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ لکھا تو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہے، کیا کبھی کوئی انسان اپنے ناک سے لکھتا ہے، آنکھوں سے لکھتا ہے؟ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہاتھوں سے لکھنا یہ اصل تأکیدن ہوتا ہے، جیسے نظرت بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کیا انسان منہ سے دیکھ سکتا ہے؟ دیکھتا تو آنکھوں سے ہی ہے، تو آنکھوں کا ذکر کیوں ہو گیا؟ نظرت بعینی، ہاں
نظرت بعینی، سمعت بأذنی، میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو کیا انسان کانوں کو چھوڑ کے ناک سے بھی سن سکتا ہے، آنکھوں سے بھی سن سکتا ہے؟ سنتا تو کانوں سے ہی ہے. تو آگے اس چیز کا لایا جانا ایز اے تاکید ہوتا ہے کہ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. اب یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتابت کے اوپر انہیں عذاب کا دیا ہے، جبکہ پیچھے قول تھا. پیچھے جو ہے نا، پیچھے والی جو آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوه. تو یہ تحریف قولی ہے، یہ تحریف یعنی اللہ کا کلام سن کر اس کی تحریف کر دینا، سن کر آگے بول کے تحریف کی ہے یا لکھ کر کی ہے. کلام میں عموم ہے، لکھنا یا بولنا نہیں ہے. لیکن سمع کے مقابل میں قالا آتا ہے، سمع اور یحرفون کہ یہاں سنا اور یہاں پہ کہا، تو یہاں پہ قول میں آئے گا. اور یہاں پر جو ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، یہاں پر کتابت اور لکھنے کا ذکر کیا گیا، جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. واللہ عالم، لکھنے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کہنا بھی اور بولنا بھی اور لکھنا بھی، یعنی بول اور قول. یہ بولنا اور کہنا جو ہے لکھنے میں خود بخود آ جاتا ہے. اس لیے چاہے کوئی لکھ کر تحریف کر رہا ہے یا بول کے تحریف کر رہا ہے، دونوں اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. پھر اپنے پاس سے لکھ کر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. لِيَشْتَرُوا، اب شرا یشترو کا معنی تو خریدنا بیچنا ہوتا ہے، ہاں، لیکن یہاں پر وہ لینا یعنی حاصل کرنا، بھی باعوض کے لیے، اور ہو ضمیر کا مرجع کدھر ہے؟ ہاں، وہ الکتاب جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ لکھنا، اس کے بدلے میں ثمن قلیلہ، تھوڑی قیمت لیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکھنے کے بعد انسان، جیسے ایک مثال کے طور پہ اگر آپ یہود پہ آ جائیں تو کیا وہ لکھ کر اس کو بیچتے تھے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے تھے؟ کیا وہ لکھتے تھے اور لکھ کر اپنی اس لکھت کو بیچتے تھے اور بیچ پکڑ پیسے لیتے تھے؟ یا لکھ کر اپنی ضد پوری کرتے تھے، اپنے عناد پوری کرتے تھے اور اپنا دنیا کا فائدہ لیتے تھے، جس میں ان کا عزت ہونا، ان کا بڑا ہونا، فلاں ہونا. یہاں پر چیزیں، مادی چیز کا ذکر کر کے، مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان سے مادی فائدے بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے اور ان سے جو ہے اپنے مادے وسائل حاصل کیے جائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنائیں بتا کے، اور پھر اس سے فائدے کیا لیں، اپنے دنیاوی فائدے لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حصی فوائد، یعنی اپنے آپ کو معزز کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنے آپ کو اللہ کا قریبی ظاہر کرنا، یہ فائدے بھی ہو سکتے ہیں. لیشتروا به ثمنا قلیلا میں. تو اللہ تعالیٰ نے ویلن یہاں پہ بددعا ہے، بربادی ہو جائے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر کہتے ہیں من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی انسان بات کہے اور کہے گے میری یہ بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے اور دلیل اس پہ قائم نہ کریں، تو یاد رکھ لیں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اس لیے دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک ایسی حدیث جس کو 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف کسی جھوٹ کو منسوب کیا، جس نے میری طرف کسی جھوٹ کو منسوب کیا جانتے ہوئے،
من کذب علی متعمدا، جانتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور لوگوں یہ تو نبی کی بات ہے، ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جو اللہ کی طرف منسوب کر دے اس کا کتنا بڑا جرم ہوگا، جو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ اور آج جس دور میں میں اور آپ گزر کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی ایسی باتوں سے، فلاں نے کہا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے کہا، فلاں۔ اور بھائی کہاں پر ہے یہ چیزیں؟ کہ ڈائریکٹ تمہارے پہ وحی تو نہیں آئی ہیں؟ اتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے اور کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر عجیب بات ہے کہ اگر آپ صحیح اللہ کا قرآن یا حدیث بیان کر دو نا، وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے، اور اگر من گھڑت قصے کہانیاں سنا دو نا، وہ بڑے لوگوں کو یاد رہیں گے۔ اور میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر جو بڑے بڑے منبروں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے خطبہ اور واعظین اور بہت بڑے جو ہے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ آنے والے جو بڑے مذہبی اور اسلامی سکالر اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہیں پر قرآن و حدیث میں حوالہ نہیں ہوتا ہے، بس سنی سنائی۔ بزرگوں نے فرمایا، بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں، فلاں نے کہا۔ او بھائی، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف بات کو کرنے کے سے پہلے انسان کو 100 دفعہ ڈرنا چاہیے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ یہ قیمت مادی بھی ہو سکتی ہے اور مادی کے علاوہ بھی ہو سکتی، یعنی پیسہ، کپڑا، گھر، کھانا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور عزت، مرتبہ، مقام، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اب دیکھیں ان 3 حرفوں میں یا ان 4 حرفوں میں فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، یہاں پر یہ وَيْلٌ لَهُم لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ جو 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، یہ اس ایک حصے کو دوبارہ سے رپیٹ کیا، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو 2 چیزیں بتائیں کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، یہ ایک بات، اور لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر ان 2 باتوں کو دوبارہ سے دہرایا گیا اور فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یہ جو دنیا حاصل کرتے تھے وہ بھی برباد ہو جائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، اور جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے وہ بھی برباد ہو جائے اور وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور یہاں پر جو ویلن ہے، یہ ویلن جیسے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کبھی خبر ہوتی ہے اور کبھی انشاء ہے، تو یہاں پر انشاء یعنی بددعا ہے ان کے لیے۔ یہ صرف خبر دینا مقصد نہیں ہے کہ وہ جو ہے بربادی ہے ان کے لیے، عذاب نہیں، بلکہ یہ بددعا ہے، برباد ہو جائیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور برباد ہو جائیں ان کے لیے وہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور جو وہ کماتے رہے وہ سب ان کے لیے عذاب اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی اس کلاس میں یہ جو آیتیں 76 سے لے کے 79 تک جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، خلاصہ اس کا میں یہ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کو ڈرایا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں ان یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جو یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور تنہائی میں جا کے اس کے خلاف کرتے تھے۔ گویا کہ ایک اشارہ ہے مسلمانوں کی طرف بھی کہ اے مسلمانوں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور ان یہود کی طرح مت بن جاؤ۔ انسان جو علیحدگی میں ہو وہی سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سامنے تو مومن ہو اور اندر جا کے جو ہے وہ کافر بنا ہوا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے؟ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے باطل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور وہ اپنے گمان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ما قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ یا اللہ کے رسول نے فرمایا بس وہی ہے۔ پھر فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے تاکہ دنیا کے فائدے اٹھا لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل، ہلاکت، برباد ہو جائیں، عذاب ہو جائے ان کے لیے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہو ان کے لیے اس سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔